ایک شخص ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ اگر رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو پھر انسان کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی خیال کے ساتھ ایک دن وہ جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہاں اس کی نظر ایک ایسے لومڑی پر پڑی جس کی ٹانگیں نہیں تھیں۔ وہ حیران رہ گیا کہ یہ جانور نہ دوڑ سکتا ہے، نہ شکار کر سکتا ہے، اور نہ ہی اپنے لیے خوراک تلاش کر سکتا ہے، پھر بھی زندہ کیسے ہے؟ وہ دور کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد ایک شیر شکار کر کے وہاں آیا۔ اس نے اپنا پیٹ بھرا اور گوشت کا کچھ حصہ وہی چھوڑ کر چلا گیا۔ شیر کے جاتے ہی وہ بے بس لومڑی آگے بڑھی اور باقی ماندہ گوشت کھا کر اپنی بھوک مٹانے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص بہت متاثر ہوا۔ اس نے دل میں کہا، جب اللہ تعالیٰ ایک معذور لومڑی کا رزق بھی پہنچا دیتا ہے تو پھر مجھے کیوں فکر کرنی چاہیے؟ وہ گھر واپس آیا اور کام کاج چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جس طرح لومڑی کو رزق ملتا ہے اسی طرح اس کا رزق بھی کسی نہ کسی طرح آ جائے گا۔ دن گزرتے گئے، پھر ہفتے اور مہینے بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ اس کی جمع پونجی ختم ہو گئی، کاروبار تباہ ہو گیا، حالات تنگ ہوتے گئے، لیکن وہ اپنی سوچ پر قائم رہا۔ جب بھی کوئی اسے محنت کا مشورہ دیتا تو وہ یہی کہتا، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک دانا شخص سے ہوئی۔ اس نے اس کی خستہ حالی دیکھی تو وجہ پوچھی۔ اس شخص نے جنگل کا سارا واقعہ سنا دیا اور فخر سے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا رزق کیسے پہنچاتا ہے۔ دانا شخص مسکرایا اور بولا، تم نے اس منظر کو دیکھا ضرور، مگر اس کا مطلب سمجھ نہ سکے۔ وہ حیران ہو کر بولا، کیا مطلب؟ حکیم نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں لومڑی بننا نہیں سکھا رہا تھا بلکہ شیر بننا سکھا رہا تھا۔ تمہیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ طاقت رکھنے والا کمزوروں کا سہارا بنتا ہے، رزق پانے والے سے زیادہ بہتر وہ ہے جو دوسروں کے رزق کا ذریعہ بنے۔ یہ سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ حکیم نے مزید کہا، توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں۔ توکل یہ ہے کہ انسان پوری محنت کرے، تمام جائز اسباب اختیار کرے، پھر نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے۔ جو کھیت ہی نہ بوئے وہ فصل کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ اس دن پہلی بار اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ، پاؤں، عقل اور قوت اسی لیے دی ہے کہ وہ کوشش کرے، محنت کرے۔